کہ اس نے ظاہر دیکھ لیا اور وہاں دیکھ لیا جہاں سوائے باطن کے کچھ دیکھا ہی نہیں جاتا۔ اللہ توجہ چاہتا ہوں، اس دنیا میں کوئی ظاہر دیکھے تو اس دنیا میں ظاہر دیکھنے کا رواج ہے، لیاقت اور حیثیت بھی یہی ہے کہ ہم ظاہر دیکھیں، بھئی ہم باطن کیا جانے گا؟ ارے وہاں تم ظاہر دیکھ رہے ہو جہاں کی شریعت یہ ہے کہ باطن دیکھا جاتا ہے، واہ واہ واہ، وہاں یہ قصور ہو گیا۔ تو ہم غلامان صوفیہ فائق کہنے کے لیے ظاہر چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ ہمارے یہاں فائق کون بنتا ہے؟ جو عاجزی اور انکساری میں فائق ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو اپنے کو پوشیدہ رکھنے میں فائق ہو، جو اپنے کو حقیر اور سب سے کمتر جاننے میں فائق ہو، صوفیہ اسی کو فائق واہ واہ واہ، اور کہتے ہیں یہی فائق ہے۔ واہ واہ، اور ان کے تمام برادران، میں تو سب سے مل بھی نہ سکا، پہلی بار اس خانقاہ میں حاضر آیا ہوں، یہ میری کم مائگی ہے، میری کم نصیبی ہے کہ میں بزرگوں کی بارگاہوں میں حاضری نہ دے سکا۔ یہ لفظی تک بندی نہیں ہے، یہ معراج ہے عقل کی، کہ جہاں عقل یہ سمجھا دے کہ تم کسی اللہ والے کے قدموں تک نہیں پہنچے ہو، بد نصیب ہو، پہنچ گئے تو خوش نصیب۔ واہ 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 واہ، اس معنی کر میں نے کہا کہ اگر کسی بزرگ کی چوکھٹ تک ہم نہیں پہنچے تو یہ میری کم مائگی ہے۔ پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے، پہنچ گئے، اپنے سے کہاں پہنچیں گے؟ کوئی اپنے سے پہنچا ہی نہیں۔ اپنے سے جس کو پہنچنے کی لیاقت تھی وہ تو مٹی کہہ کے رونے لگا۔ اللہ، ہے نا؟ ایک روز شیطان کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہو گئی۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اس کو پہچانا، پہچاننا بھی آسان نہیں ہے۔ ایسا صبح و شام کا رفیق ہے کہ اس کی الگ سے کوئی پہچان ہی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ وابستہ اتنا ہو گیا ہے کہ اس کو الگ سے پہچاننے کے لیے پیر کرنا پڑتا ہے۔ پیر بتاتا ہے کہ ارے تیرے ساتھ جو ناقابل شناخت ہے وہ تجھ سے الگ ہے، جس دن تجھ نے اس کو الگ کر لیا تو کامیاب ہو۔ واہ 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 واہ، ایسا ہر وقت کا ساتھ ہے واہ واہ کہ واہ کیا پہچانے آدمی اس کو؟ واہ واہ واہ، سائے کو کوئی پہچانتا ہے، لیکن انبیاء کو اور ان کے طفیل اولیاء کو اور اولیاء کے طفیل ان کے گلی کے مریدوں کو یہ توفیق نصیب ہوتی ہے کہ وہ اس کو بھی پہچان لیتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سیدنا آدم علیہ السلام نے اسے دیکھا تو کہنے لگے، ارشاد فرمایا، میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا کہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ توجہ چاہتا کہ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا کہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ معلوم ہی ہے کیا کیا، کہاں سے کہاں آئے، خواجگی سے خدمت پر آئے۔ کہاں خواجہ بنائے گئے تھے کہ سارا وجود جس کو وجود بخشا گیا ہے سب اس خواجگی کی چاکری کرے، اور کہاں یہاں لا کے کمر خدمت کے لیے باندھ دیا گیا۔ تو تو نے میرے ساتھ ایسا کیا کیا کہ جنت سے دنیا پہنچایا؟ کیا قصور تھا میرا، کیا غلطی تھی میری؟ متوجہ چاہتا ہوں، اب آگے کا جملہ سنیے۔ ابلیس کہنے لگا، تم نے اپنی تو سوچ لی، میں نے کس کا کیا بگاڑا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا؟
یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ تم سے وابستہ اگر ہم ہوتے تو اگر اللہ چاہتا تو ہوتے، اللہ نے نہیں چاہا تو آج ہم یہاں ہیں۔ ہمیں کسی اور نے ابلیس نہیں بنایا، پروردگار نے بنایا ہے، اور بنانے کی وجہ یہ ہے کہ جسے اس نے دوست بنایا اس کی دوستی ہم کو نہیں دی۔ تو اس بارگاہ میں حاضری کو معمولی نہ سمجھیے گا۔ آئے آپ دونوں پیروں پر ہیں، لیکن ان دونوں پیروں کو جس نے یہاں لانے کی سعادت دی ہے اس کا نام رب العزت ہے۔ واہ واہ واہ، وہی لاتا ہے۔ اور یہ کوئی ایسا فلسفہ نہیں ہے کہ کوئی نہ سمجھ سکے۔ بھلا کون چاہے گا کہ اپنے دوست سے کسی کو ملوا دے؟ آپ ملواتے ہیں کیا؟ جو آپ کا سچا دوست ہے، دوستی کی شریعت یہی ہے کہ دوست سے ہم نہ ملیں گے کہ دوست سے ملواتے رہیں۔ دوست دوسروں کے لیے بنایا ہے کہ اپنے لیے بنایا ہے۔ اولیائی تحت قبائی، میرے ولی میری قبائے قدرت کے نیچے ہیں۔ کیا مجال کہ کوئی ان کو پہچان لے جب تک کہ ہم اپنی قبائے قدرت ہٹا کے ان کا مکھڑا نہ دیں۔ واہ 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 واہ، اس لیے اللہ کا دوست کوئی ہے اور اس کے یہاں تم پہنچ گئے ہو تو آئینے میں منہ دیکھ لو، تمہاری کیا اوقات ہے؟ جس کا دوست ہے وہ تم کو لایا ہے، واہ سبحان اللہ، وہ تم کو لایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اس بارگاہ کی حاضری میرے لیے بڑی سعادت ہے۔ اور جب کسی بارگاہ میں آدمی جاتا ہے تو ظاہری نعمتوں کا پتہ پوچھتا ہے اور باطنی نعمتوں کے لیے اللہ کی جانب رجوع ہوتا ہے کہ اللہ پاک ظاہر تو کچھ ہم کو پتہ چل گیا، باطن میں جو اللہ نے ان پر مہربانی تو نے کی ہے اس کو بھی میرے اوپر اللہ قدر بساط میرے اوپر ظاہر کرنا۔ تو پتہ چلا کہ یہ صفی پور کی شاخ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور صفی پور اس بر صغیر میں ایک ایسے مرکز علم و عرفان کا نام ہے واہ، کہ ہندوستان میں علم کی تاریخ اور عرفان کی تاریخ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ صفی پور کے مشائخ کا ذکر نہیں۔ واہ 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 واہ، وہ مخدوم شاہ مینا، وہ مخدوم شاہ سعد، ہائے ہائے ہائے، کیا اللہ والوں کے نام نامی ہیں اور کیا ان کی بارگاہیں ہیں اور کیا ان کی خدمات کی سنہری تاریخ ہے کہ آج بھی کوئی لکھنؤ جاتا ہے، کوئی لکھنؤ جاتا ہوگا تو پتہ نہیں کیا کیا سوچتا ہوگا۔ کچھ دیوانے لکھنؤ اترتے ہی شاہ مینا کی خوشبو سونگنے لگتے ہیں۔ اس سلسلے کی یہ شاخ ہے اور اس سلسلے کے دامن میں اتنی فراخی ہے کہ اس نے اور سلاسل بھی حاصل کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نقشبندیہ سلسلہ یہاں آ گیا، حضرت مولانا فضل رحمہ گنج مراد آبادی کا سلسلہ یہاں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلا کہ اس خانقاہ کا ظرف صرف اجمیر میں بڑی دیگ نہیں ہوتی، ہر خانقاہ میں بڑی دیگ ہے، تو پھیلے اجمیر۔ دیگ وہی نہیں ہوتی جو نظر آتی ہے، دیگ تو اصل وہ ہوتی ہے جس میں اللہ کی نعمتیں سماتی ہیں۔ واہ، ہے نا، ظرف عالی ہونا چاہیے۔ تو جس خانقاہ کا ظرف عالی ہے وہاں سلاسل آتے رہتے ہیں، نعمت آتی رہتی ہے، فیضان آتا رہتا ہے، مہربانیاں آتی رہتی ہیں، دروازے بند نہیں ہوتے، دروازے کھلے رہتے ہیں، آنے کو بھی کھلے رہتے ہیں، بانٹنے کو بھی کھلے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ یوں تو ہر صوفی حکیم بھی ہوتا ہے، صوفی ہو اور حکیم نہ ہو
یہ کیسے ممکن؟ واہ اس لیے کہ صوفی تصوف، عرفان اور احسان یہ بندھے ٹکے کسی فیکلٹی کا نام نہیں ہے، یہ ایک ایسی فیکلٹی ہے، یہ ایک ایسا جامع جہاں نما ہے جس میں کیا نہیں سمایا ہوا ہے۔ واہ واہ واہ، ہر چیز جہاں سما گئی ہے اس کا نام تصوف ہے، عرفان ہے، احسان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کوئی صوفی حکیم نہ ہو یہ ممکن نہیں، لیکن بعض دفعہ بعض صوفیوں کے یہاں ان کی کوئی ایک صفت فائق اور غالب ہو جاتی ہے، وہ غلبہ اللہ تعالیٰ کراتا ہے۔ بعض صوفیوں کے آپ دیکھیے گا کہ ان کے ہاں شاعری ان کی غالب ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا روم ہے نا، آدھی دنیا ان کو شاعر سمجھ رہی ہے نا، آدھی دنیا ان کو حکیم سمجھ رہی ہے، نہ وہ اصلاً شاعر ہے نہ اصلاً حکیم ہیں وہ اللہ کے دوست۔ واہ واہ واہ۔ اب دوست پر کس وقت کیسی چھٹا برستی ہے یہ تو وہ جانے جس سے دوستی ہے۔ اب تم کو ایک رخ نظر آیا تو اسی پر بس کرو، زیادہ اچھلو مت، پروردگار نے کیا کیا دیا ہے یہ تم کیا جانے، ورنہ وہی مٹی دیکھنے والا حال نہ ہو جائے کہ مٹی ہے مٹی ہے مٹی ہے نا۔ تو یہاں کے صاحب سجادہ مسند نشین جن کا عرس ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت و طبابت میں ایک خاص پہچان عطا فرمائی، ایک خاص نعمت عطا فرمائی۔ مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ صوفی حکیم ہوتا بھی ہے تو کیسا ہوتا ہے۔ ایک مثال، ایک بڑے نامی حکیم تھے، باپ دادا سے حکمت و طبابت ان کے پاس تھی، ایک شیخ سے مرید ہوئے، ایک شیخ کے دامن میں پناہ لی، جو صبح سے شام تک نبض دیکھتا ہے اس نے اپنی نبض شیخ کو بڑھا دی۔ اللہ جو چاہتا ہوں کیا ہوا ہوگا ذرا تصور کیجئے، حکیم کا کام کیا ہے؟ نبض دیکھ رہا، نبض دیکھ رہا ہے نا، حالت دیکھ رہا، مریض دیکھ رہا، کیفیت سن رہا۔ بھلا وہ کون سی بات ہوگی جس میں حکیم نے اپنی بات اپنا ہاتھ شیخ کو دیا؟ اس حکیم نے شیخ کو کیسا حکیم مانا ہوگا، اور دیا ہاتھ تو ایسا دیا کہ ایک روز ایک خط لکھا اپنے شیخ کو۔ کیا خط لکھا؟ میرے شیخ، میرے مرشد، میرے قبلہ، میرے مرض کے معالج، میرے دل میں ایک بات آئی تو آپ کو لکھ رہے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ حضور لوگ دور دراز سے چل کے آتے ہیں، آج سے 200 برس پہلے کی بات ہے، لوگ دور دراز سے چل کے آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسا طبیب علاج کرے کہ مرض سے چھٹکارا ہو جائے، مرض سے رہائی مل جائے۔ حضرت ایک نظر کرم آپ کی ہو جاتی، ایک حکم ہو جاتا، ایک زبان سے ایک بات نکل جاتی تو کوئی محروم نہ لوٹتا۔ جو لوگ آتے شفا، آرام، سہولت، عافیت لے کے جاتے۔ ہم آپ ہوتے تو کہتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو سہولت عطا فرمائے، اللہ دست شفا دے، اللہ تعالیٰ تم پر مہربانی کرے، اللہ تم کو طبیب حاذق بنائے، ہے نا۔ لیکن شیخ تو شیخ ہوتا ہے، شیخ سے زیادہ مرید کو کوئی نہیں جانتا، مرید شیخ کو کما حقہ نہیں جانتا، لیکن شیخ مرید کو پکا پکا جانتا ہے۔ واہ، یہ غلطی آج کل ہو رہی ہے۔ آج کل کیا کرتے ہیں مریض لوگ کہ وہ حکیم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور طے کرتے ہیں کہ حکیم کیسا ہے، کتنا ہے، کہاں تک ہے۔ امت نبی کو تولے گی، مرید شیخ کا وزن بتائے گا۔ اللہ اکبر۔
یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہو رہا ہے آج کل۔ مرید کا کمال یہ ہے کہ وہ یہ یقین کامل کر لے کہ اس دنیا میں پروردگار نے کسی کو میری شناخت عطا فرمائی ہے تو وہ میں نہیں ہوں، میرا شیخ ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور شیخ مرشد اس کی پہچان، پھر گڑبڑ نہ ہو جائے، مٹی ہے مٹی ہے۔ خلیفہ جو بنایا تھا وہ بھی شیخ کا بدل ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے ان کو شیخ بنایا ہے، مرید ہو جاؤ۔ واہ 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 واہ۔ اب مرید صاحب چلے شیخ کو تول لیں، تول کے کہتے ہیں مٹی ہے مٹی ہے، فساد کرے گا، جھگڑا کرے گا، لڑائی کرے گا۔ اچھا آج کل یہی حال ہے، لوگ ولی کو ناپ رہے ہیں، علی کو ناپ رہے ہیں، ہے نا؟ اور کس کو ناپتے ہیں؟ نبی کو ناپ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، ولی، علی اور نبی، یہ تو بڑی اونچی چیز ہے۔ کوئی شیخ کو ناپ کے دکھا دے تو مان لے۔ واہ۔ مخدوم جہاں رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے، سونار کی ترازو پر اگر ہمالیہ پہاڑ تولا جا سکتا ہے، توجہ چاہتا، سونار کی ترازو، سونار کا ترازو، اندازہ ہوگا، سونار سے تو واسطہ پڑتا ہی، نہیں بھی پڑتا تو زکوٰۃ نکالنے میں سونار کا ترازو یاد آ جاتا ہوں۔ 52.5 تولہ، 7.5 تولہ، ہے نا؟ سونار کے ترازو کی اوقات اور ہمالیہ کو تولنے کا منصب۔ کہتے ہیں اگر سونار کے لیے ممکن ہے کہ ہمالیہ کو تول دے تو مرید کے لیے ممکن ہے کہ وہ شیخ کو تول لے۔ واہ 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 واہ۔ بہت سے لوگ کہیں گے شخصیت پرستی سکھاتے ہیں۔ ارے شیخ کا جو یہ وزن بتایا جا رہا ہے وہ اسی لیے ہے کہ شیخ کے پاس تم ذرا ششدر ہو جاؤ، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، تاکہ تیرا معاملہ ولی، علی اور نبی کی بارگاہ میں گستاخی کا نہ ہو۔ جو شیخ کے لیے ایسا ادب کرے گا وہ تو شیخ کے آگے تھر تھراتا رہے گا، اور نہیں تھر تھرایا تب تو پھر ولی کو آکے گا، علی کی طرف دیکھے گا اور پھر نبی کی طرف دیکھے گا۔ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو حکیم صاحب نے خط لکھا، حضرت توجہ کر دیا جائے، مہربانی کر دی جائے کہ جو مریض آتے ہیں محروم نہ جائیں، علاج جو ہم کریں وہ فائدہ ہو جائے، شفا ہو جائے۔ جانتے ہیں شیخ نے کیا جواب لکھوایا؟ شیخ مرید کو پہچانتا ہے۔ شیخ نے جواب لکھوایا، میرے دوست، میرے جانے من، یہ جانے من، یہ میرا دل، یہ میرے دل کا ٹکڑا، یہ سب کبھی کبھی آپ اپنی اولاد کو کہیے، بیٹا بیٹی کو کہیے، یا پھر کسی سے اس دنیا میں عشق مجازی ہو جائے تو پاگل دیوانے ہو کے کہیے گا جانے من جانے من۔ لیکن آپ کو معلوم ہے پیر اپنے مرید کو جانے من کہتا ہے، پیر اپنے مرید کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہتا ہے، اس لیے کہ مرید ایک بار تو ماں باپ کے یہاں پیدا ہوتا ہے، دوسری بار پیر کے یہاں پیدا ہوتا ہے، اور صرف ماں کا دودھ پلایا ہوا کسی کام کا نہیں ہوتا جب تک شیخ اس کو فیڈ نہ کرے۔ اصل غذا تو شیخ کھلاتا ہے، اصل لقمہ تو شیخ کھلاتا ہے۔ اسی تمنا میں مچلنا چاہیے اور شیخ کی بارگاہ میں اپنے دامن کو پھیلانا چاہیے کہ اے میرے شیخ پلا بھی دے کھلا بھی دے۔
شیخ نے لکھوایا، اے جانے من، اے میرے دوست، اے میرے محبوب، تم کو تو اب یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ اگر کوئی مریض آئے تو اس کی قسمت لوح محفوظ پر دیکھ سکتے ہو، کیوں نہیں مریض کا حال لوح محفوظ پر دیکھ کر علاج کرتے؟ اگر لوح محفوظ پر زندگی ہو تو دوا دو، اور لوح محفوظ پر زندگی کھوجنے میں ناکام رہو تو دوا مت دو۔ واہ واہ، بات سمجھ میں آتی ہے؟ لوح محفوظ جس میں آپ بھی ہوتے ہیں، ہم بھی ہوتے ہیں، ہے نا؟ قسمت، تقدیر، رضا الہی، مشیت، اللہ تعالیٰ وہی ظاہر فرماتا ہے۔ اب جس کی نگاہ لوح محفوظ تک جاتی ہے وہ دیکھ لیتا ہے، اور کبھی کبھی لوح محفوظ پر لکھی ہوئی چیز بھی اللہ کا فضل نہ ہو تو اس پر ایٹھن پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جو لکھا تھا انی جائل فی الارض خلیفہ، یہ کہاں لکھا تھا؟ لوح محفوظ پر نہ لکھا تھا، جس پر اعتراض شروع ہو گیا کہ کس کو آپ خلیفہ بنا رہے ہیں۔ لوح محفوظ اعتراض کی جگہ نہیں ہے، لوح محفوظ ہاتھ باندھ کر سر تسلیم خم کرنے کا مقام ہے۔ واہ، پیر نے لکھ دیا، حکیم صاحب لوح محفوظ کو دیکھ لیا کیجئے، تب علاج کیا کیجئے۔ اس دنیا میں کسی مرید کے لیے اس سے بڑی سند کیا ہو کہ مرید کو پیر لکھ دے کہ لوح محفوظ دیکھ کے علاج کیا کیجئے، اور لکھ دے کہ آپ کو صلاحیت تو ہے، کیوں نہیں آپ لوح محفوظ دیکھ لیتے ہیں، دیکھ کے علاج کیجئے۔ لیکن یاد رکھیے، مرید اس کو نہیں کہتے جو شیخ کی مرضی کے خلاف کر جائے۔ پھر آ گئی بات ظاہر کی اور باطن کی۔ مرضی ظاہر کا نام نہیں ہے، مرضی باطن کا نام ہے۔ جو مرضی دیکھ لیتا ہے اس کا اثر، اس کا عمل بالکل جدا ہوتا ہے، اور جو ظاہر دیکھ کے کام کرتا ہے وہ عجب نہیں کہ ایک دن اوندھے منہ گر پڑے۔ واہ واہ، شیخ نے مرید کو لکھ دیا، میرے جیسا مرید ہوتا تو اس کو سونے سے چاندی سے لکھوا کے رکھتا کہ دیکھیے میری قبر پر لگا دینا کہ میرے شیخ لکھ گئے ہیں کہ یہ لوح محفوظ دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن جب تربیت پکی ہوتی ہے، جب تربیت پکی ہوتی ہے تو اس کا رنگ ہی جدا ہوتا ہے۔ مرید نے خط پڑھا، بے چین ہو گیا، مرید پریشان ہو گیا، اور مرید نے ایک کاغذ اٹھایا اور دوسرا خط لکھا شیخ۔ جانتے ہو کیا لکھا؟ شیخ کو لکھا، میرے مرشد، میرے سب کچھ، میرے مولا، آپ کی خدمت میں برہمن تھوڑی ہی بنا کہ پترا دیکھ کر کام کروں۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں برہمن تھوڑا ہی بنا ہوں۔ برہمن بننے نہیں آیا تھا آپ کی خدمت میں، اور نہ میں برہمن بناؤں اور نہ آپ نے برہمن بنایا ہے۔ برہمن کا کام یہی ہے کہ جس کام کو کرنا ہو اس کے لیے پترا کھولتا ہے، پترا کھول کے دیکھتا ہے مانگلک ہے کہ نہیں، شبھ مہرت ہے کہ نہیں، مہرت ہے تو کام کریں گے۔ ابھی جھگڑا مہرت کا یوپی ہی میں چل رہا، ایک کہتا مہرت صحیح تھا، دوسرا کہتا ہے کہ مہرت صحیح نہیں تھا، ایک کہتا تیرا پترا صحیح، وہ کہتا نہیں تیرا پترا غلط ہے نا، سب آپ جانتے ہیں۔ مرید نے کہا میں آپ کی خدمت میں برہمن تھوڑی بناؤں کہ پترا دیکھ کر کام کروں۔ کیا سمجھ میں آتا؟ مرید نے اعتراض کیا، کب شیخ کہاں امتحان لے لے کچھ پتا نہیں۔ شیخ نے امتحان لیا تھا کہ یہ اتراتا ہے
یہ خوش ہو جاتا ہے یا اس سے آگے کی منزل کی طرف بڑھنے کے لائق ہونے کا ثبوت دیتا ہے؟ واہ 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 واہ. ہے نا؟ مخدوم جہاں رحمت اللہ علیہ کو مولانا مظفر بلخی نے ایک خط لکھا اور اس خط میں ارشاد مخدوم صاحب کو ارشاد کے لیے کہا، عرض کیا کہ حضور میں جس راستے سے گزرتا ہوں راستے کا پیڑ پودا درخت اشجار اسمار مجھ کو سلام کرتے ہیں. توجہ چاہتا کیا منزل ہو کیا مقام ہو، ہے نا؟ پیڑ پودے ذرات عالم کے سلام کر رہے ہیں، سلام علیکم اے مخدوم جہاں کے مرید، اے فلاں شیخ کے مرید، سلام علیکم. اور سلام کر کے کہتے ہیں میرے پتے میں یہ تاثیر ہے. حکیم کے مطب میں بیٹھا ہوں، یہ خانقاہ بھی ہے مطب بھی ہے نا؟ اس لیے گفتگو میں ذرا وہ رنگ تو لائیں گے حضرت یونس، میری کیا مجال کے لائیں. پیڑ پودا کہے میرے اندر یہ فائدہ ہے، میری چھال میں یہ فائدہ، میرے پیڑ میں یہ فائدہ، میرے پتے میں یہ. جہاں ایسا پہلوان بیٹھا ہے جو کہتا ہے، کون کہتا ہے کہ صلح نہیں ہوگی؟ آنا ہم صلح کرنے کو تیار ہیں، تو جیسا بھی ہو آنا، ادھر آ ہم صلح کریں گے، ہے نا؟ یہ ہے پہلوانی. پہلوانی کی غلط تعریف مت کیا کرو. پہلوانی اٹھا کے پٹکنے کا نام نہیں ہے، پہلوانی صلح کا نام ہے. جو جتنی صلح کرے اتنا ہی بڑا پہلوان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے نا؟ تو یہ خانقاہ ہے. ایسا ہے کہ یہ خانقاہ میں اس طرح کا جو رواج ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ تو آدمی کو جب کسی چیز کا صحیح پتہ چلانا ہو تو اس کا ادگم دیکھا جاتا ہے. ہندی کا ایک لفظ ادگم، مخزن، منبع، ملجا، ماوا بہت ضروری ہے. کبھی کبھی دیکھا ہوگا حکیم صاحب نفس پکڑ کے پوچھتے ہیں کیسے شروع ہوئی تھی بیماری؟ بخار آیا تھا، کھانسی ہوئی تھی، چھینک آئی تھی، پیٹ میں درد ہوا تھا. یہ پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ادگم تک پہنچے، اللہ مخزن تک پہنچے. کہاں سے بیماری ایرپٹ ہوئی، نکلی باہر. جوالا مکھی جو پھٹا بیماری کا وہ سب سے پہلے کون چیز نکلا؟ اس سے پتا چلے گا کہ بیماری کا رنگ اور نیچر کیا ہے نا؟ گنگا جی کا درشن کرے سے کبھی کبھی من نہیں بھرتا تو لوگ کہتا ہے کہ ہم گنگا جی کا ادگم دیکھیں گے. تو گنگوتری جاتا ہے درشن کرنے. کہا ہے گنگا جی کہاں سے پھوٹی ہیں گنگا بھیا، اس کو ہم دیکھیں گے، ہے نا؟ ایسا کیوں کرتا؟ ادگم دیکھنا چاہتا. بنیاد کہاں پر ہے؟ بنیاد وہاں جا کے دیکھے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ گنگا کا جو پھیلاؤ ہے اس پھیلاؤ کو اللہ نے کہاں سے شروع کیا ہے اور کتنی معمولی سی شروعات ہے اور غیر معمولی پھبن ہے. واہ 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 سبحان اللہ. عرفان شاہ صاحب کی خانقاہ سمجھنا ہے تو ادگم نہ کھوجو. پہلی خانقاہ کون تھی؟ پہلی خانقاہ، سب سے پہلی خانقاہ کھوجا جائے. کہاں کھوجیں؟ پٹنہ میں، اکبر پور میں. کہاں کھوجیں؟ کس سے پوچھیں کہ پہلی خانقاہ کہاں ہے؟ جانتے ہو پہلی خانقاہ کہاں ہے؟ ارے پہلی خانقاہ وہی ہے جس کے لیے قرآن نے کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ. سبحان اللہ. اسی گھر کے رب کی عبادت کرو. یہی گھر ہے، یہی گھر پہچان لو. یہی پہلی خانقاہ ہے. اسی کو کعبہ کہتے ہیں، اسی کو بکہ کہتے ہیں، اسی کو وکہ کہتے ہیں. یہی ہے پہلی خانقاہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. گنگوتری تک پہنچے کہ نہیں؟ بات سمیٹ رہا ہوں، بات سمیٹا رہی. کہاں پہلی خانقاہ؟ مکے میں ہے. ارے سارا حج پہلی خانقاہ کو دیکھنے کا نام ہے. واہ 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 واہ. حاجی صاحب حج کرنے جاتے ہیں کہے کو پہلی خانقاہ دیکھ لیں.
ہے نا؟ حضرت یونس کی خانقاہ میں نہ آئیں گے، پہلی خانقاہ دیکھیں گے، اچھا جاؤ دیکھ لو، ہے نا؟ جاؤ دیکھ کے آؤ۔ اور صوفی یہیں بیٹھے بیٹھے دیکھتا ہے۔ کہاں دیکھتا ہے؟ موبائل میں۔ کہاں دیکھتا ہے؟ نیٹ پر ہوگا، کسی کا موبائل ہوگا، کسی کا نیٹ۔ میرے لیے تو سب کچھ قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم قرآن کھولتے ہیں اور وہیں کعبے کی زیارت کرتے ہیں، ہے نا؟ ہم نے قرآن کھولا، قرآن کو کھول لیا، قرآن کو کھولا تو دیکھا کہ اللہ تعالی خود زیارت کرا رہا، اور کیا کہہ رہا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ اے لوگوں سنو سنو ادھر آؤ۔ اب ظاہر ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں تو مراد تو پہلے یہی لوگ ہوں گے جو یہاں پر ہیں، اس کے بعد وہ لوگ مراد ہوں گے جو میرا بیان کہیں اور سنیں گے، دیکھیں گے، کل دیکھیں گے، پرسوں دیکھیں گے۔ پہلی مراد تو وہی ہوں گے جو یہاں اکبر پور میں جمع ہے، خانقاہ کے صاحبان میں جمع ہے۔ اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات سرکار دو عالم سید کل صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پاک سے کہلوائی تو پہلی مراد قریش تھے۔ قریش یہ تو قبیلے کا نام ہوا نا، آئیڈینٹیٹی یہ تھی کہ مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، منکر تھے، دشمن تھے۔ ان کو مخاطب کر کے کہا گیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ آؤ نا آؤ نا، اس گھر کو تو مانتے ہو نا، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، دنیا میں ایک دستور ہے، ایک طریقہ ہے کہ جب آدمی کو اس بات کا اندازہ ہو کہ یہ بات نہ مانے گا، یہ بات نہ سنے گا، یہ بات سننے میں آناکانی کرے گا، تو آدمی دھمکی دیتا ہے، سن لو، مانے تو مانے، نہیں تو ہاتھ پیر سب توڑ دو۔ بال بچے کو بھی آپ ڈراتے ہیں، بھوت آ جاتا ہے، عام طور پر ڈرایا جاتا ہے، ہم بھی اس سے ڈرے ہوں گے، آپ بھی ڈرے ہوں گے۔ ارے باپ کے واڑی بند کرو، بابو جلدی سے سو جا، آ رہا ہے، آ رہا۔ یاد ہے یہ سب لوری یاد ہے، خالی وہ والی لوری نہیں کہ اس میں اماں گاگا کے سلاتی تھی، خالہ گاگا کے سلاتی تھی، یہ والی بھی یاد ہوگی آپ۔ ارے باپ جلدی سو، اور لڑکا بچہ، بیٹی بیٹا، ماں باپ کو لپیٹ کے سو گئے، ڈر لگ رہا ہے نا۔ کاہے اگر ایسا نہیں کہا جاتا تو لڑکا سوتا، وہ ابھی ہاتھ پر پھینکتا، ارے باپ آ رہا ہے نا۔ یہی طریقہ ہے جو دنیا کو معلوم ہے، یہ والا طریقہ خانقاہ میں نہیں چلتا۔ خانقاہ میں جانتے ہو کیا چلتا ہے؟ خانقاہ میں چلتا ہے کہ حضرت عرفان شاہ صاحب، فائق شاہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، کوئی آ جائے، حضرت بلاویں گا نا، کھانا کھا لے، بیٹھ تبرک کھا لے، کھانا کھا لے، آرام کھانا ہے، آپ کھانا لاؤ، کھانا کھلا، میٹھا لاؤ، میٹھا کھلایا جائے، ہے نا۔ کھانا ہونا کھا لیا تو دیکھا کہ شاہ صاحب کا ایٹیچیوڈ ایسا ہے کہ اس کو جو ڈر اور گھبراہٹ تھی سب دور ہو گئی، کہ جو بھر پیٹ کھانا کھلاوے گا اس سے خطرہ نہیں ہے نا، اس سے خطرہ نہیں ہے نا۔ تو خانقاہ کس چیز کا نام ہے کہ آتے کے ساتھ پہلے پیر صاحب پوچھتے ہیں کھانا تم کھائے؟ بیٹھو کھانا کھا لو۔ نتیجہ کیا ہوتا؟ ڈرا ہوا، سہما ہوا، گھبرایا ہوا، ستایا ہوا، بوکھلایا ہوا جو یہاں آیا تھا اس کو اطمینان ہو گیا، بھر پیٹ کھایا، تو ہوا کہ کہیں پر سو جائیں۔ اور یاد رکھیے گا نیند تبھی آتی ہے جب آدمی کو یہ اطمینان ہو جائے کہ چین ہے، امن ہے، سکون ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی کبھی بچے کو آپ ہلاتے ڈلاتے رہتے ہیں، نہیں سوتا، ماں کی گود میں جیسے ہی جائے گا ویسے ہی سو جائے گا۔ ایسا کیوں؟ ماں کی گود اس کے لیے ضمانت ہے کہ اب خطرہ نہیں ہے۔
واہ اب وہ سوتا اس لیے نہیں واہ ہے واہ واہ واہ۔ کہ 1000 آپ تھپک دیجئے اس کو خطرے کا احساس ہے، اور ماں کی گود میں گیا اور سو گیا، اس کے مطلب یہ ہے کہ اس کو امن اور چین مل گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خانقاہ کا کام اتنا ہی ہے، بھر پیٹ کھلا دے اور اس کے چین اور اطمینان کا اس کو یقین دلا دے، تم اطمینان سے ہو۔ اور یہ بھی جان لیجئے خانقاہیں جب اطمینان دلاتی ہیں تو کہاں تک دلاتی ہیں؟ کہتی ہیں گھبراؤ نہیں، قیامت تک کے چین کی ضمانت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس یونسی، حضور صاحب سجادہ، حضور خطیب الصوفیہ، واہ 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 واہ، قیامت تک کے چین کی ضمانت دیتا ہے شیخ اور مرشد۔ یہ بھی بڑی بات ہے، میرا دعویٰ ہے کہ اس دنیا میں آپ کسی سے پوچھ لیجئے، چاہے وہ کسی منصب پر فائز ہو، میں منصب کا نام نہیں لیتا ورنہ منصب داروں کو خطرہ ہو جائے گا، ورنہ منصب دار ایک آدمی بھی آپ ایسا دکھا دیجئے جو یہ کہے کہ ہم تم کو سب کچھ سکھا رہے ہیں، قیامت میں ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ یہ صرف شیخ کہتا ہے، گھبراؤ مت، قیامت میں ہم ہوں گے اور تم ہوں گے۔ اور یہ شیخ منمانی کر کے نہیں کہتا، یہ حضور کی ترجمانی کرتا ہے، اس لیے کہ وہ حضور کا نائب ہے۔ حضور نے شفیع المذنبین کا وعدہ کیا ہے اور قرآن نے وعدہ کیا ہے کہ نبی شفاعت کرائیں گے۔ سبحان تو اللہ۔ نائب نبی بھی اس شفاعت کے حوالے سے اگر کوئی وعدہ کرتا ہے تو وہ دنیا میں اکیلی ذات شیخ کی ہے جو مرید کو اطمینان دلاتی ہے، جہاں کوئی نہ کچھ پوچھے گا، باپ بیٹے کو بھول جائے، ماں بچے کو بھول جائے، بھائی بھائی کو بھول جائے، سب بھول جائے، شیخ نہیں بھولے گا۔ اس لیے کہ اگر شیخ بھول گیا تو نائب رسول کیسے ہوگا؟ اس کا تو کام ہی یہی ہوگا، پکڑ پکڑ کے رسول اللہ تک پہنچائے گا۔ اب ادھر ادھر چل چل حضور کے پاس چل، چل حضور کے پاس چل، ہے نا؟ یہ قرآن سکھاتا ہے کس رب کی عبادت کرو، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ بڑی مار مارے گا، ٹانگ توڑ دے گا، دوزخ میں ڈال دے گا، جلا دے گا، خاک کر دے گا، نہیں، ارے اس رب کی عبادت کرو کہ جب تم بھوکے ہوتے ہو تو کھانا کھلا، جب تم بھوکے ہوتے ہو تو کھانا کھلا دیتا ہے، وہی کھلاتا ہے جس کا گھر ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور جب تم ڈرے سہمے ہوتے ہو تو وہی تم کو سکون اور چین اور امن دلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی گھر کا بدل ہے یہ خانقاہ، اسی گھر کا بدل ہے یہ خانقاہ کہ اس کا بھی کام یہی ہے، الذی اطعمہم من جوع، بھوکا آیا بھر پیٹ خانقاہ میں کھا گا۔ ایک آدمی پوچھنے لگے کہ عرس کیا ہوتا ہے؟ عرس کبھی اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا کہ عرس کے مطلب تقریر ہوتے ہیں، نہیں ہوتے۔ جتنی اچھی بھی تقریر ہو جائے یہ عرس نہیں ہے، جتنا اچھا بھی مشاعرہ ہو جائے یہ عرس نہیں ہے، جتنی اچھی بھی تلاوت ہو جائے یہ عرس نہیں ہے۔ تو یہ سب عرس میں کیوں ہو رہا ہے؟ ارے یہ سب گوٹا پٹھا ہے جی، اصلی کپڑے پر نہ گوٹا لگے گا، کپڑے کا پتہ ہی نہیں ہے، گوٹا لگا تو کہاں پر گوٹا لگائے گا؟ گوٹا سمجھتے ہیں نا، وہ جو اوپر سے لگایا جاتا ہے، کپڑے پر ٹاکا جاتا ہے نا، کرن، گوٹا، وہ سب کیا ہے؟ وہ سب ہے یہ سب تقریر و مشاعرہ اور وغیرہ 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 وغیرہ۔ اصلی چیز اتنی ہی سی ہے کہ جو آوے عرس میں بھر پیٹ کھانا کھائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بھر پیٹ کھانا کھائے، سبحان اللہ، کھانا کھلانا عرس ہے۔ سبحان اللہ۔ بات ختم۔ یہ بھی یاد رکھو کہ یہ جو عرس ہے سیدنا ابو بکر صدیق کی سنت ہے۔ مخدوم جہاں رحمت اللہ علیہ نے مخ المعانی میں ارشاد فرمایا، بات ختم، میرا وقت بھی ختم ہو گیا۔ مخ المعانی میں ارشاد فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اس دنیا سے وصال فرمانے کے بعد 12 ربیع الاول کو سیدنا ابو بکر صدیق نے کھانا پکوایا، تقریر کرایا، نعت پڑھوایا نہیں، تلاوت کرایا نہیں، کیا پکوایا؟ کھانا پکوایا۔ اہل مدینہ کو دعوت دی، آؤ کھانا پکا ہے، کھانا کھا لو۔ اور جب آتے پوچھتے آج کیا ہے تو حضور فرماتے، سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے، الیوم عرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ کیا کیا بحث دنیا میں چھڑی ہوئی ہے، کون افضل ہے، کون مفضول ہے، تم بحث کیا کرو، ہم عمل کر کے کھانا کھلا رہے ہیں، واہ 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 واہ، ہے نا؟ واہ واہ واہ، ہم کھانا کھلا رہے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں۔ اب آخری بات، میں تو رخصت ہو رہا ہوں آپ سے، اب آخری بات، یہ جو گھر ہے پہلی خانقاہ، اس کی صفائی ستھرائی کے لیے نبی کو کہا گیا، کس کے لیے صاف ستھرا رکھو؟ عاکفینہ، جو لوگ اعتکاف کریں گے ان کے لیے، جو لوگ حج کریں گے ان کے لیے، جو لوگ سجدہ کریں گے، رکوع کریں گے ان کے لیے صاف ستھرا رکھو۔ گھر تم کو صاف ستھرا رکھنا ہے، صاف ستھرا رکھو۔ اب دوسرا جملہ سن لیجیے، یہ تو بیت ہے جس کو تم کو صاف رکھنا ہے، کچھ اہل البیت ہیں، اہل بیت ہیں، ان کو تم نہیں ہم صاف کریں گے۔ اللہ اللہ اللہ، ہے نا؟ بیت تم صاف رکھا کرو، اہل بیت کو ہم صاف کرنے والے ہیں۔ میرا گھر، میرے اہل بیت، میرے نبی کی اولاد وہ ہے جس کو ہم صاف کرتے ہیں۔ تم کو صفائی کی ضرورت وہاں نہیں ہے، تم کو تو ان سے صفائی لینا ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ اور آخری جملہ یہ بھی سن لو کہ اہل بیت کے بارے میں جو کچھ حضور پاک نے سنایا، آپ سن رہے ہو، ہم سنا رہے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے کس کو سنایا گیا؟ صحابہ کو سنایا گیا۔ اہل بیت کا ادب کس کو سکھایا گیا؟ صحابہ کو سکھایا گیا۔ اہل بیت کے حقوق کس کو سکھائے گئے؟ صحابہ کو سکھائے گئے۔ اہل بیت کے لیے کیا ضروری ہے، یہ کس کو سکھایا گیا؟ امت مسلمہ کی پہلی صف کو جو صحابہ ہیں۔ صحابیت کا معیار یہی ہے کہ اللہ رسول کو جان گئے ہو، اہل بیت کو بھی جان لو، یہی تمہاری معراج ہے، اور تمہارے بعد جو آئے گا وہ تم کو بھی جانے گا، تمہاری معراج کو بھی جانے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خانقاہوں کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ یہاں صبح سے شام تک من کنت مولا کا درس جاری ہے، کبھی کسی کی اہانت نہیں ہوئی، کبھی کسی کے ساتھ مسابقہ نہیں ہوا، کبھی کسی کے لیے کوئی برائی نہیں ہوئی، کبھی تبرہ نہیں ہوا، کبھی اختلاف نہیں ہوا۔ ہم دن رات علی علی کرتے ہیں۔ علی والا وہی ہے کہ علی کا نام لے، کسی سے جھگڑا بیر نہ ہو۔ واہ، ہم اہل بیت کا شجرہ لکھ کے دیتے ہیں، نام لکھ کے دیتے ہیں۔ دنیا میں اکیلی قوم ہے صوفی جو اہل بیت کا نام لکھ کے سند دیتی ہے، اور ساری سند دنیا میں رہ جاتی ہے۔ بعد میں بال بچہ یا تو اٹھا کے کوڑے پر پھینک دے یا کسی لائبریری میں پہنچا دے کہ نہیں نا ابا کا کوڑا کرکٹ رکھنا چاہیے تو رکھ لی، لیکن اکیلا صوفی ہے جو لکھ کے سند دیتا اور کہتا سریا کے رکھیو، قبر میں لے جانا ہے، قبر میں قبر میں لے جانا، قبر میں لکھ کے کیا دیا جاتا ہے؟ قبر میں اتنا ہی لکھا جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام علی موسیٰ کاظم، امام علی موسیٰ رضا۔ اس کے بعد جو نام آیا وہ تو امام علی موسیٰ رضا کے دربان اور خادم ہے، معروف کرخی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نعرہ لگاویں گے، یہ معروف آ گیا ہے، جو معروف کرخی
علی موسیٰ رضا کے دروازے کا دربان ہے اور ہمارا پیر ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اس کو اللہ۔ یاد رکھو، خانقاہوں سے اپنے تعلق کو قوی رکھو۔ بہت اچھا لگا یہاں آ کر، بہت خوشی ہوئی آپ حضرات کو دیکھ کر، آپ کے سننے کی استطاعت اور صلاحیت دیکھ کر کہ آپ میرے جیسے کندہ ناتراش کو اتنا وقت دے سکے اور اس طرح دلچسپی سے آپ نے سنا، یہ میرے لیے بغیر کریڈٹ کے کریڈٹ ہے۔